السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے دنیا کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر خبریں لے کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے 3 مسلم ملک جن کو اوپر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں۔ تینوں ملکوں کی تباہی اور ساری 52 امت مسلمہ کے ملک ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک ملک کا بھی کوئی بیان نہیں آیا یا کوئی مشورہ یا کوئی تجویز کہ کیسے اس جنگ کو روکا جائے۔ صرف ایک ہی ہمارے امام ہیں، خلیفۃ المسیح الخامس طلب نصر عزیز، جو بار بار جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ تیسری ورلڈ وار جو ہے اس کو روکا جائے۔ بہت بڑا تباہی کا منظر ہے اور اس سے بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، جن کا آنے کا مقصد کچھ تھا اور آپ لوگوں نے ان کا مقصد کچھ اور بنا دیا ہے۔ یہ تھی جناب جنگ، تیسری ورلڈ وار جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی فرقہ واریت اور جنون میں 14ویں صدی کی بدترین مخلوق جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں دن رات گامزن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی بار بار جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمارے اوپر جو مسلط ہو ہمیں نیست و نابود کر دے۔ میری بار بار مشورہ ہے پاکستان کے جو امت مسلمہ کے جو ٹھیکیدار ہیں، سرکاری مسلمان ہیں، کہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی تو آپ تو نیست و نابود ہوں گے، آپ کی نسلیں اور ایسی قیمتی جانیں جو پاکستان سے، جن کا پاکستان میں مقصد کچھ ہے، وہ بھی آپ ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے دعائیں کریں، روئیں۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو شکوہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دعائیں کریں، روئیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دکھاتا ہے معجزہ۔ لیکن ایسے کسی کو مار دینا، کسی کے اوپر ٹارگٹ کرنا، قبرستانوں کی تختیاں توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دینا، مسجدوں کے منار اور محرابوں کو توڑ دینا، یہ کون سا اسلام آپ لوگ کرا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں میں بھی لڑنے کا ایک اصول بتاتے تھے کہ کسی درخت، جانور، عورتوں، معذور لوگوں اور بوڑھے لوگوں، بچوں کے اوپر آپ نے جو ہے ٹارگٹ نہیں کرنا۔ صرف آپ کی جو ینگ آرمی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ لڑ رہی ہوگی، ان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی، اور وہ بھی طریقے سے، تمیز سے، داروں میں رہ کر۔ اس وقت تو عورتیں جو ینگ تھیں وہ بھی لڑائیاں کرتی تھیں لڑکوں کے ساتھ مل کر۔ ان کا پردہ، ان کا حیا سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، لیکن ان کا ایک اصول ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا۔ آپ لوگ 14ویں صدی کی بدترین مخلوق، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندر اور سور ہوں گے اور انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، آپ لوگ ملک کا نہ بننے کے حقدار تھے اور نہ اس کی ترقی کے جو ہے راز ہیں وہ بھی آپ ختم کرتے جا رہے ہو۔ دن بدن ہمارا ملک جو ہے وہ تکلیف میں، اور جو ہے لوگ بھوکے سو رہے ہیں ملکوں میں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت، تمیز، طریقہ سکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ملک کے حالات ایسے بنا دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ بندر اور سور کہلاتے ہو۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور سنا ہے کہ پاکستان کے کوئی آرمی کے افیسر نے بھی ربوہ میں گشت کی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا خبر ملتی ہے، جب بھی ملے گی تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بھی شیئر کیا جائے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کے ایم بی ٹی وی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔